اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج بدھ 7 فروری 2024، آج رات کو شب معراج کی رات ہے۔ یہ بہت ہی برکتوں والی رات ہے، بہت ہی رحمتوں والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم کہ رجب میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 100 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے، اور جس کا روزہ رکھنا 1000 روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تاریخ کون سی ہے؟ وہ 27 کی شب اور 27 کا دن ہے، یعنی کہ 27 رجب۔ جو شب ہے وہ آج رات کو بنے گی، اور جو دن ہے وہ کل جمعرات کو انشاءاللہ 8 فروری کو بنے گا، کہ کل دن کو روزہ ہوگا، اور آج رات مغرب کے بعد جو بندہ عبادت کرے گا اسے اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ آج کے دن، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو معراج نصیب فرمائی، جو اس سے پہلے کسی نبی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو زندگی میں ہی جنت کا نظارہ کروایا، اپنی زیارت کروائی، دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو دکھایا، پیغمبروں سے ملاقات بھی کروائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات کو آپ نے قرآن پاک کی صرف ایک صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے معراج کا ذکر کیا، تو وہ صورت آپ نے اس رات کو پڑھنی ہے صرف ایک مرتبہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ صرف ایک مرتبہ، اور ایک ہی صورت پڑھنی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 11 حاجتیں، کوئی بھی ہیں آپ کی حاجت، کوئی بھی ہے، چاہے کاروبار میں برکت کے لیے ہے، کوئی بندہ حج پہ جانا چاہتا ہے وہ آپ لکھ لیں، یعنی 2 حاجتیں ہو گئی۔ تیسری، اگر کسی کو اولاد چاہیے، اولاد نرینہ چاہیے، وہ تیسرے نمبر پر لکھ لے۔ چوتھے نمبر پر کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی جو میں بتا رہی ہوں ضروری نہیں، یہی آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، آپ وہ والی حاجت لکھ لیں۔ 5ویں پہ آپ کوئی اور حاجت لکھ لیں۔ عمرہ کی حاجت ہے، اگر خواہش ہے کسی کو وہ لکھ لیں۔ اگر کسی کو صحت چاہیے، سخت بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، آپ وہ لکھ لیں۔ اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے جادو وغیرہ سے اس چیز سے حفاظت ملے، تو وہ بندہ وہ بھی لکھ سکتا ہے۔ تو آپ ساری ایک لسٹ بنا لیں، 11 حاجتیں آپ نے 1 2 3 4 5 11 تک لکھ کر ہر حاجت کا نام آگے لکھ دینا ہے، تاکہ آپ دعا مانگتے ہوئے آپ کا ذہن جو ہے نا وہ ڈگمگائے نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورت کھولنی ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کھولنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی نماز والا درود پاک وہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت کو شروع کرنا ہے۔ سورت میں بنی اسرائیل میں ایک خاص بات ہے جو آپ کو نہیں پتہ ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں لفظ قرآن پاک یہ 11 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ تو آپ نے جب کچھ آیات آپ پڑھیں گے، جیسے ہی پہلا لفظ قرآن آئے، آپ نے وہاں پر سٹاپ کر کے اپنی تسبیح اٹھانی ہے۔ تسبیح کوئی بھی ہو سکتی ہے، جو عام نارمل جو دانوں والی تسبیح ہے وہ بھی، اور اگر کاؤنٹنگ والی ہے وہ بھی۔ اگر کوئی ہاتھ پر یاد رکھ کے کاؤنٹ کر سکتا ہے تو وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ ایک تسبیح۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ بہت ہی بابرکت کلمہ ہے۔ پہلا لفظ قرآن آیا بنی اسرائیل میں، آپ نے ایک تسبیح اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر دوسری آئے گی، دوسری مرتبہ لفظ قرآن آئے گا، پھر آپ نے تسبیح اٹھانی ہے اور اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس میں آپ نے دوسری حاجت کا ذکر کرنا ہے۔ پہلی دفعہ تسبیح پڑھی لفظ قرآن پر تو ایک آپ نے حاجت، دوسرا لفظ قرآن آیا 100 مرتبہ اللہ الصمد دوسری حاجت، تیسری مرتبہ آیا پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد اور اپنی تیسری حاجت، یعنی 11 مرتبہ لفظ قرآن ہے۔ تو ہر لفظ قرآن جب آتا جائے گا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور اپنی ایک ایک حاجت کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اور جب آپ ختم کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ صرف اپنے لیے نہیں دعا مانگنی، آپ نے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگنی ہے، خاص طور پر اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو انسان اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہے روزانہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی بھی مفلسی
نہیں دکھاتا، یعنی وہ انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ تو آپ نے اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ شکر کرنا ہے۔ پہلے اپنی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے، کیا کیا جو عطا کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنا ہے، اور دعا مانگ لیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ اس طرح آپ نے اس رات کو گزارنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو باقی تمام بہنوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔